السلام علیکم. مہمان خصوصی میں ہوں طیبہ ستار. کچھ لوگ خداداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. یہ گفتگو میں بھی سما باندھ دیتے ہیں اور محفل کو بھی 4 چاند بلکہ 8 چاند لگا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں ایسی ہی شخصیت موجود ہیں. آپ شاعر ہیں، کامیڈین ہیں اور میزبان بھی ہیں. آپ نے انہیں معروف مزاحیہ پروگرام خبرناک میں بھی دیکھا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی امتیاز کوکب صاحب. ویلکم سر. بہت شکریہ، بہت مہربانی جی. سر عموماً کامیڈین کی اپیرنس سے لگتا ہے کہ وہ کامیڈین ہے، لیکن آپ کی ڈریسنگ سے ایسا نہیں لگتا ہے. کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ. پہلے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اپیرنس سے بھی لگنا چاہیے. بالکل. لیکن آپ ضرور دیکھیں، جو فوراً سے میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشتاق یوسفی صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کامیڈین تو نہیں لگتے تھے. جی. اور عصر حاضر میں بھی ڈاکٹر یونس بٹ کو دیکھیں تو وہ کوئی شکل سے کامیڈین تو نہیں لگ رہے. آپ گل نوخیز اختر کو دیکھیں گے تو وہ کوئی شکل سے کامیڈین تو نہیں لگ رہے. سر یہ جو نام آپ نے لیے تو مزاح نگار ہیں، تو یہ تو کامیڈین اپنے آپ کو کلیم ہی نہیں تو کرتے. دیکھیں، میں بھی کوئی ایسا کامیڈین تو نہیں ہوں. میں نے کبھی سٹیج پہ کامیڈی نہیں کی، کوئی دائیں بائیں. ہاں، میرے پہ کامیڈی وہ کرتے ہیں تو، لیکن جو شاعری ہے اس حوالے سے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مزاح کا تڑکا لگاتا ہوں. اپنی شاعری میں سنجیدہ بھی اگر کرتا ہوں، اردو میں بھی پنجابی میں بھی، تو وہ میں بھی شعر کے حوالے سے مزاح، لیکن نثر کے حوالے سے میں مزاح تو ابھی نہیں لکھا، لیکن شعر کے حوالے سے میں مزاح لکھتا ہوں. تو میں ایسے کامیڈین نہیں ہوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شاعر ہوں. کبھی پوئمز کی میں جو ہے وہ میزبانی بھی کرتا ہوں. تو وہ باتیں آپ کی درست ہیں. سر وہ لوگ جو خود کو جگتوں کے لیے اور جملوں کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کامیڈین یا پھر کامیڈین کا شکار؟ نہیں، وہ اصل میں ایک ٹرینڈ آ گیا ہے اب، جو ہم عصر حاضر میں ٹیلی ویژن کے جو انفرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھتے ہیں تو اس میں یقیناً کامیڈینز بیٹھتے ہیں، لیکن ایک دو ایسے اشخاص کو بھی وہ بٹھاتے ہیں جو سنجیدہ بات کرتا ہے. اور وہ سنجیدہ بات سے جو کامیڈین ہوتے ہیں وہ اس سے مزاح یا اس سے آپ کہہ لیں کہ ایک رنگ جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں، تاکہ وہ پروگرام جو ہے اس کو ناظرین تک بڑا خوبصورتی سے پہنچایا جا سکے. تو میں ان میں شامل ہوں کہ جو سنجیدہ بات کرتا ہے تو وہ پھر جو کامیڈین اس کا مزہ لیتے ہیں اور اس کا پھر بھرپور مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جس شو میں بیٹھتے ہیں اس شو میں مذاق بن کر رہ جاتے ہیں؟ ہاں، مذاق تو کیا بنتا ہے، مذاق بن کے مذاق بن کے رہ جاتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ میں نے تو یقیناً ان سے گزارش بھی کی تھی کہ مزاح تو ہونا چاہیے. تو مذاق ذرا کچھ تضحیک کے معنی میں آتا ہے. تو ٹیلی ویژن ویسے دکھاتا بھی نہیں ہے. اسٹیج پہ تو کچھ جملے ہوتے ہیں جیسے زومانے جملے یہ وہ کرتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پہ بھر کے وہ تھوڑی سی پابندی ہے تو وہ مزاح سے ہی کام لیتے ہیں. اور خاص طور پر جو ہمارے ٹیلی ویژن کے کامیڈین ہیں ان کو تھوڑی سی وہ سختی کا سامنا ہے. تو یہ جو زو معنی جملے آپ کہتے ہیں کہ کامیڈی میں استعمال کیے جاتے ہیں، اب کیا یہ ضروری ہے مزاح میں؟ طیبہ، ایسا ہے کہ جو زومانی جملے ہیں ان کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، لیکن زومانی جملوں میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک بری بات ہی کر رہا ہے، وہ کوئی طنز بھی کر رہا ہے، کوئی چوٹ بھی کر رہا ہے، انڈائریکٹ بات جس کو انڈائریکٹ بات بھی کر رہے ہیں. اور وہ کئی مرتبہ ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ جس سے اصلاح کا پہلو بھی نکلتا ہے اور اس میں پیغام بھی نکلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زومانی جملہ تو بہت اچھا ہے. اور اکثر ہم نے جو مزاح نگار ہیں، خاص طور پر جو مزاح نگار ہیں، وہ کرنٹ افیئر پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ تاریخ پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ سیاست پہ، تجارت پہ، وکالت پہ، ساری چیزوں پہ بات کرتے ہوئے یوں جملے بولتے ہیں، یوں چوٹ لگاتے ہیں کہ اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگ کامیڈی کرتے ہیں تو پنجابی زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں. پہلے کے جو کامیڈین تھے، امان اللہ صاحب ہیں یا جو ببو برال صاحب تھے، پنجابی کا زیادہ تر ان کا زبان تھی. لیکن اب کیا کامیڈی کرنے کے لیے پنجابی زبان بولنا ضروری ہے؟ نہیں، پنجابی اصل میں پتہ کیا ہے جی، چونکہ اسٹیج کا زیادہ جو سلسلہ ہے وہ تو پنجاب سے ہی منسلک اور وابستہ ہے. اور اس میں چونکہ یہ تقریباً 12-13 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے ہی ہیں. اور اس لیے بھی چونکہ جتنے بھی کامیڈین خاص طور پر پنجاب سے آئے ہیں تو وہ پنجابی جو اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، ساڈی ماں بولی ہے، تو اس میں وہ پھر زیادہ لطف آتا ہے سننے والوں کو بھی اور جو کامیڈین ان کو بھی.
لیکن کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ عمر شریف صاحب نے بڑے جھنڈے گاڑے ہیں، اور اس طرح دوسرے صوبوں میں بھی اپنے اپنے کامیڈینز اور اس طرح کے ہوں گے، مجھے زیادہ ان کے بارے میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں اگر تھیٹر ہو رہا ہے، پنجاب میں اگر کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، پنجاب میں اگر کوئی ٹیلی ویژن جو پروگرام پیش کرتا ہے پنجاب سے خاص طور پر، جیسے انفرٹینمنٹ کے پروگرامس ہیں، تو ان میں ضرور پنجابی کا تڑکا لگتا ہے اور وہ ناظرین کو بھی اچھا لگتا ہے. آپ بننا کیا چاہتے تھے، میزبان، کامیڈین یا شاعر؟ ہاں، جو میری جو خواہش بھی ہے اور میرا مقصد بھی ہے، یہ دونوں ہیں کہ میں میزبان بنوں. اور مجھے زیادہ جو شغف ہے یا جو میرا انٹرسٹ ہے وہ ہے کہ میں کرنٹ افیئر میں جاؤں. تو اب کب جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، لیکن ایسا ضرور ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے، جو آپ چاہتے ہیں، وہ اگر فار دا ٹائم بینگ نہیں بھی آپ کو کوئی ٹارگٹ آپ اپنا اچیو کر رہے، تو پھر بھی کوشش تو جاری و ساری ہے. تو دیکھیں. شاعری کی بات ہو رہی ہے تو کچھ عطا کیجئے. ہاں بالکل کرتے ہیں، کیوں نہیں. میرے پاپوش کی وہ خوبصورت سوت ہو جائے، میرے پاپوش کی وہ خوبصورت سوت ہو جائے، کیا بات ہے. جرابیں دھو کے پہنوں اس سے بہتر موت ہو جائے. ہاں، وہ اس لیے میں نے لکھا، تھوڑا سا ریفرنس بھی ضرور بتاؤں گا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ 8-8 10 دن 15 دن ایون مہینہ بھی جرابیں جو ہیں وہ دھو کر نہیں پہنتے، تو وہ پھر بہت بری اسمیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرا چونکہ ایکسپیرینس ہوا تو پھر یہ ہم اسی طرح لکھتے ہیں، عموماً ہر تو دوسرے اس سے بندے کا ہی اس ہوتا سے ہے. پھر چیزیں نکلتی ہیں. میرے پاپوش کی وہ خوبصورت سوت ہو جائے، جرابیں دھو کے پہنوں اس سے بہتر موت ہو جائے. جو آئے کامیابی چومنے کوکب تیرے پاؤں، جو آئے کامیابی چومنے کوکب تیرے پاؤں، جرابیں سونگھتے ہی وہ کہیں نہ فوت ہو جائے. کیا بات ہے سر، بہت خوب. تو یہ بس شاعر جو ہیں وہ معاشرے سوسائٹی سے چیزوں کو اخذ کرتے ہیں اور پھر اس کو. کچھ سیریس بھی سنا دیں. ہاں نہیں، سیریس بھی سناتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو ایک قطعہ اور سناؤں گا کہ جیسے آج کل کی جو لڑکیاں ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے کوئی امیر آدمی ہو جس سے ہماری شادی ہو، ہیں سب نہیں چاہتی ویسے، تو جن کے پاس کوئی مال و زر جو ہے وافر ہو. تو میں نے اس سے لکھا ہے کہ ہرن بٹیر تلور اور بکرا مار خور بھی کھایا ہے. ہرن بٹیر تلور اور بکرا مار خور بھی کھایا ہے. ماں اور باپ کے گھر میں رہ کر پیسہ بہت اڑایا ہے. کسی دیانت دار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی، کسی دیانت دار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی. میرا دل تو رب دی قسمیں رشوت خور پہ آیا ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، بہت تو خوب. ایک میں نے کچھ لکھا تھا کہ خامد ہو کے، چونکہ ہم شوہر بھی ہیں تو پھر روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی بیویوں کا. خامد ہو کے کیویں مناواں دسو جشن بہاراں دے، ایتھے خرچے نہیں پہ مکدے بیگم دے شنگاراں دے. تے مینوں شوگر بلڈ پریشر اندروں اندری کھا گئے نے، مینوں شوگر بلڈ پریشر اندروں اندری کھا گئے نے. میں پینا ہاں پھکیاں چاواں تے بیگم جوس اناراں دے. کیا بات ہے سر، بہت خوب، بہت خوب. تو کچھ آپ کو اب آپ نے سنجیدہ کا بھی کہا ہے تو وہ بھی ایک دو قطعے میں آپ کو سناتا ہوں. جی، خال و خط کا خراج دینا پڑا، سبحان اللہ. خال و خط کا خراج دینا پڑا، عکس کو آئینہ بنانے میں کٹ گئی ساری زندگی کوکب، کٹ گئی ساری زندگی کوکب، زندگی کو فقط بتانے میں. کیا بات ہے، بہت خوب. اور ایک عطا میں پھر آپ کی نظر اور آپ کے ناظرین کی. میں اس طرف تو بہت دیر بعد آیا ہوں، میں اس طرف تو بہت دیر بعد آیا ہوں، تیرے وصال کی بستی بدل گئی ہوگی. یہ زندگی تو تغیر کو کفر جانتی تھی، یہ زندگی تو تغیر کو کفر جانتی تھی. تمہارے بعد تو کافی بدل گئی ہوگی. کیا بات ہے، بہت. اور ہم سفر یہ تیرا پیکر میری مرضی سے نہیں، ہم سفر
یہ تیرا پیکر میری مرضی سے نہیں، میری پسلی سے تو ہے پر میری مرضی سے نہیں، دل تیرا، سوچ تیری، جان تیری، روح تیری، دل تیرا، سوچ تیری، جان تیری، روح تیری، یعنی کچھ بھی میرے اندر میری مرضی سے نہیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو سنجیدہ بھی اور مزاح کا تڑکا بھی، اردو بھی، پنجابی بھی، مکس اپ ہے، ملا جلا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ سر، آپ کی آواز کی وجہ سے آپ کو کامیڈی میں کتنا فائدہ ہوا ہے؟ ہاں دیکھیں، لوگوں کی بڑی خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں، بڑی آپ کہہ لیں سریلی آوازیں، بڑی ڈل سیٹ آوازیں، بڑی ہنیڈ آوازیں، تو بڑی میلوڈیس۔ تو مجھے میری آواز تو بالکل ہی گڑبڑ تھی، کیونکہ میں پچھلے 8-10 سال سے میڈیسن کھاتا ہوں، تو کچھ اس کا بھی ایفیکٹ آیا، تو اس وجہ سے میری آواز میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ اور اس تبدیلی کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب میں نے خبرناک جوائن کیا، اور اس سے پہلے میرے کو 2-3 انٹرویوز ہوئے، تو میں ضرور نام لینا چاہوں گا جناب سر ذیشان حسین کا، جو کہ خبرناک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور پھر طاہر سرور میر صاحب، میں سمجھتا ہوں میرے استاد بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے اکاموڈیٹ بھی کیا وہاں۔ تو ان دونوں نے میری گفتگو کے بعد یہ مشاورت کی اور یہ طے پایا کہ یہ جو امتیاز کوکب ہے اس پروگرام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی آواز گپ شپ جو ہے وہ اور طرح کی ہے، تو پھر انہوں نے مجھے اکاموڈیٹ بھی کیا۔ خیر انہوں نے کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھ سے پوچھی، کرنٹ افیئر کے حوالے سے، کچھ تاریخ کے حوالے سے، کچھ پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے، تو وہ جو پوچھتے رہے میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا رہا۔ تو بہرکیف اس آواز کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ سر، بات ہو رہی ہے پروگرام کی، تو آپ نے اس پروگرام میں آپ کی سلیکشن کیسے ہوئی خبرناک میں؟ ہاں سلیکشن، بس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خاص طور پر جو تھے نا ذیشان صاحب، انہوں نے تو میرے سے کرنٹ افیئر پوچھا، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے ملک میں، یہ وہ ساری چیزیں جو 2017 کے آخر میں ہو رہی تھیں۔ تو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ارلی الیکشن ہو، نواز شریف نااہل ہو چکے تھے، سینٹ کا الیکشن ہونے والا تھا، تو انہوں نے ساری چیزیں مجھ سے پوچھیں، تو میں نے وہاں بتانے کی کوشش بھی ساری کی، چونکہ میں شروع سے کالم پڑھتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، چیزوں کو دیکھتا ہوں، تو میرا خود بھی انٹرسٹ ہے، تو انہوں نے مجھے بڑی شاباش بھی دی۔ لیکن طاہر سرور میر صاحب نے جو پوچھا، وہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا آدمی پوچھ سکتا ہے، عام آدمی نہیں پوچھ سکتا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں ضرور بتاتا ہوں کہ کوکب صاحب یہ بتائیں کہ جو نواز شریف نااہل ہوئے ہیں تو بلے شاہ زندہ ہوتے تو کیا کہتے؟ تو میں نے کہا جی وہ کہتے کہ چٹی چادر لا سٹکڑیے پہن فقیراں لوئی، چٹی چادر نو داغ ہزاراں تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ کیا بات؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ اگر غالب زندہ ہوتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ کہتے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو انہوں نے بڑی خوشی سے مجھے وہاں بٹھایا، اور پھر جو میرے میں کچھ چھوٹی موٹی صلاحیت تھی تو انہوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا، اور میں نے بھی انپٹ دی، تو بڑی شاباش بھی دی انہوں نے مجھے۔ سر، آپ ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، تو آپ کسی اچھے چینل میں میزبانی کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے، اور میں دل سے بتا رہا ہوں کہ شاید بہت زیادہ جو چینلز ہیں ان میں بہت اچھے اینکر موجود ہیں، صحیح، بہت سیزنڈ، بہت سینئر، جن کو کہہ لینا کہ ملکہ حاصل ہے۔ لیکن جب کبھی کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ چینلز بہت بڑے ہیں، لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں بطور اینکر کے، ان میں شاید وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنی ہی بات نہیں کر رہا، میں میڈیا کے مالکان سے اور ان کے جو بھی ہیڈز ہیں ان سے گزارش کروں گا آپ کے آج کے اس پروگرام کی توسط سے کہ ان لوگوں کو ضرور اکاموڈیٹ کیا جائے جن میں صحیح معنی میں کوئی ٹیلنٹ موجود ہے۔ سر، آپ خود کو کامیڈین کہلوانا پسند کرتے ہیں یا پھر انٹرٹینر؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، کامیڈین تو میں نہیں ہوں ایسا، لیکن انٹرٹینر آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں انگلینڈ بھی گیا تھا تو وہاں بھی میرے اعزاز میں 2-3 وہاں لندن میں، مانچسٹر میں، بریڈ فورڈ میں تو پروگرام اور تقریبات ہوئیں، تو میں نے وہاں
اشعار بھی سنائے پنجابی اردو اور یہ وہ، اور کچھ لطائف بھی سنائے انہیں. تو وہ آپ انٹرٹینر کہہ سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں مجھے جانے کا بھی اتفاق ہوتا ہے، جاتا بھی رہتا ہوں مختلف شوز میں. تو میں ایسا کوئی کامیڈین نہیں ہوں، چونکہ وہ تو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے ٹیلنٹ، انہیں تو باتیں الہام جیسے ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے. جیسے سر آپ نے بتایا کہ آپ انگلینڈ جا چکے ہیں، تو یہاں عموماً پاکستان میں پنجابی میں جگتیں ماری جاتی ہیں، تو کیا انگریزی میں بھی جگت ماری جا سکتی نہیں، ہے؟ انگریزی میں لطیفہ سنائے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں جو لوگ انوائٹ کرتے ہیں دے آر فرام پاکستان، اور وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہوتے ہیں. اور اردو پنجابی یہ دونوں، ایک تو اردو تو چاروں صوبوں میں ہی، اور پھر گلگت بلتستان میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، سارے پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو پنجابی بھی ایسی زبان ہی ہے. ابھی میں کشمیر گیا تھا تو وہاں پنجابی سمجھی جاتی ہے، لیکن ہم کشمیری نہیں سمجھ سکتے، وہ بہت مشکل زبان ہے. وہاں ویسے گوجری بھی بولی جا رہی ہے، اور ایک اور بھی تھی وہاں کوئی زبان بولی جا رہی، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو ہند کو، تو وہاں بولی جا رہی ہیں. لیکن پنجابی واحد زبان ہے جو سندھی بھی سمجھتے ہیں، جو بلوچی بھی سمجھتے ہیں، اور باقی صوبوں میں بھی سمجھی جاتی ہے. سر کیا آپ نے اداکاری بھی کی ہے کسی چینل میں؟ ہاں، خبرناک میں نے کچھ آغاز کیا تھا. وہ مجھے چھوٹی سی داڑھی لگوا دیتے تھے، اور وہ ایک زبان ہے جسے ہریانوی بھی کہتے ہیں، روتکی بھی کہتے ہیں، رانگڑی بھی کہتے ہیں. تو وہ میں جہاں پیدا ہوا وہاں وہ لوگ بولتے تھے. تو پھر وہ اثرات تو مرتب ہوتے ہیں نا بالآخر. تو پھر وہ میں نے وہاں کچھ ایکٹنگ کی تو وہ بڑی پسند کی گئی، اور اس پسندیدگی کا مجھے جو ایوارڈ ملا یا ریوارڈ ملا یا اعزاز ملا یا شرف ملا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے فلم ڈائریکٹر ہیں، آپ نے ضرور نام سنا ہوگا، شعیب منصور صاحب. تو وہ اپنی ایک نئی جو مووی ہے، فلم ہے، وہ اس کو ترتیب دے رہے ہیں. آج کل اس کی شوٹنگ جاری ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں. تو انہوں نے مجھے کال کر کے پھر بلایا بھی، اور ابھی میں کشمیر گیا ہوا تھا جیسے میں بتا رہا تھا. تو وہاں لیپا ویلی میں خاص طور پر وہ دیکھنے والی بھی ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ پاکستان کی اس ویلی کو دیکھیں، اور وہ کشمیر صغیر ہے، میں نے اس کا نام رکھا ہے کہ یہ کشمیر صغیر ہے. تو پھر میں نے وہاں جو ہے وہ ایک انڈین آرمی آفیسر کا رول کیا ہے. تو جب مووی مارکیٹ میں آئے گی تو آپ دیکھیے گا اور لطف اٹھائیے گا. صحیح. سر یہ ہریانوی زبان کا ہمیں بھی ذرا لطف دیجیے. وہ طیبہ ایسا ہے کہ تے اپنا سو کر رہی ہے اس وقت بیٹھ کے، ہاں، تو تنے کپڑے بھی نیلے رنگ کے پہن رکھے ہیں، ہاں، تو بڑا تنے اپنا سامنے کپ بھی رکھ رکھا ہے. تو پتہ نہیں اس میں چائے بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ منے بڑا افسوس ہے تیرے پہ کہ تینے یہاں میرے سے پہلے تنے یہاں شوکت کو بھی بلایا، صرافت کو بھی بلایا، ہیں، سمجھ کو بھی بلایا، اور تنے آخر میں منے بلایا ہے. یہ تیری زیادتی ہے میرے ساتھ. یہ تو ملتی جلتی ہے راجستھانی زبان سے. نہیں، راجستھانی زبان اور ہے. تو یہ جو ہے یہ رانگڑی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ہریانوی، یہ علاقے ہیں وہاں کے، بلکہ ڈسٹرکٹ ہے روہتک جو ہے. تو ہریانہ تو شاید وہ بھی ہو، صوبہ بھی ہو شاید. تو اس طرح سے وہاں بولی جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بالک ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں، تو ان کے جو بستے ہیں دیکھ لیں کتنے بھاری بھرکم ہیں. ہاں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس زبان میں تھوڑا سا بس مجھے معمولی سا ادراک ہے، تو وہ پھر میں بولی تو وہ انہوں نے مجھے اس لیے اکاموڈیٹ بھی کیا اپنی مووی. صحیح. سنا ہے کہ آپ گنگناتے بھی ہیں، تو کچھ ہمیں بھی سنا دیجیے. ہاں، میری آواز یقیناً طیبہ بہت اچھی تھی. میں اپنے اسکول میں، کالج میں، بلکہ میں نے پریزیڈنٹ ضیاء الحق سے ایوارڈ بھی لیا تھا 1981 میں. کیا بات. کوئٹہ میں. تو آئی واز آلسو اسکاؤٹ دیٹ ٹائم. تو وہاں پھر ہم قوالی، ملی نغمے، ملی ترانے، یہ وہ سب کچھ وہاں پیش کرتے تھے. کیمپ فائر ہوتی تھی اس طرح سے. تو وہ پھر آواز میں تھا کچھ ساری چیزیں، لیکن اب چونکہ گڑبڑ ہو گئی تو جیسے آپ نے کہا نا گنگنا دیں، تو بس گنگنا کے دے سکتا ہوں. ہیں جی. جی راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں، جی سنگ بیلیاں کوئی نہ تے کسے نو سنانی کوئی نہیں. اکھاں چ دریا کھول کے میں زخم دی تھاں تے روڑ لاں، جی اتھوں کدی راوی لنگ جاوے
حیاتی پانجیاں بھی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار توڑ لاں میں پانی وچوں ساہ نچوڑ لاں جے اتھوں کدی راوی لنگھ جاوے کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں خوبصورت ہے، مجھے اور ناظرین کو پتہ ہے کہ کتنی بری آواز. سر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی میوزک میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، تو کیا کوئی انسٹرومنٹ بھی پلے کر لیتے ہیں آپ؟ ہاں ایسا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جی طیبہ، یہ انسان کی سرشت میں ہوتی ہیں، اس کے خون میں ہوتی ہیں اور وہ رواں ہوتی ہیں. تو بچپن میں ہمارے ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا راگ رنگ، جبکہ ہمیں ذرا بھی سمجھ نہیں تھی اس کی. بدھ کے روز رات کو 9-10 بجے آیا کرتا، تو میں سنتا تھا اسے. تو میرے بڑے بھائی تھے وہ کہتے تھے کہ یار کی ہے تینوں کی سمجھ آتی، میں کہ یار بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ اندر تھا کچھ چیز. تو پھر جو آپ نے انسٹرومنٹ کی بات کی ہے، تو میرے ایک سر ہیں، استاد ہیں، وہ وہاں دیپال پور آرٹس کونسل ہوتی تھی، تو ہم وہاں بھی جایا کرتے تھے. تو وہاں ایک بینک آفیسر تھے، نیشنل بینک کے مینیجر بھی رہے ایون، شیخ اختر رضا صاحب. تو وہ ایسا ہارمونیم بجاتے ہیں کہ شاید خان صاحب بھی وہ نہ بجا سکیں، ود ڈیو رسپیکٹ، کیونکہ جو انٹرول پیسز ہوتی ہیں گانے کے وہ انہیں یاد ہیں. عام بچوں کو یا نئے نوجوان جو بجانے والے ہیں ہارمونیم یا کی بورڈ، ان کو اتنا ادراک نہیں ہے. تو پھر میں نے ان سے تھوڑا سا سیکھا بھی تھا، اور میں کوئی 8-10 جو گیت ہیں وہ ہارمونیم پہ پلے بھی کر لیتا ہوں. کیا بات ہے. یس. سر آپ نے ذکر کیا دیپال پور کا، تو دیپال پور کہاں اور لاہور کہاں؟ تو یہ جو درمیان کا جو عرصہ تھا وہ اس عرصے میں آپ نے کیا کیا؟ ہاں اس عرصے میں میں نے جب گریجویشن مکمل کی تو جاب شاپ کے سلسلے، آج ہی نہیں بے روزگاری کے سلسلے، تب بھی ایسے ہی تھا. تو پھر میں نے اپنا ایک پرائیویٹ سکول کا آغاز کیا، اور پرائیویٹ سکول میں نے ایک بلڈنگ لی 900 روپے کرائے پہ. تو اللہ کی اتنی کرم نوازی ہوئی، اتنی مہربانی ہوئی، اتنی رحمتیں ہوئیں کہ جب میں نے اس کام کو چھوڑا تو پھر اس وقت تقریباً 800-900 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے، اور میری اپنی 2 بلڈنگز تھیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ جیسے بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں کھلو نہیں گیا کدھرے، اب آگے نہیں میں کہیں بڑھ رہا. تو جو میں نے کرنا تھا وہاں میں کونسلر بھی منتخب ہوا 2-3 مرتبہ، میری اہلیہ بھی، میری مدر ان لا بھی. تو پھر میں نے دیپال پور کو خدا حافظ کہا، تو میں لاہور شفٹ ہو گیا 5 سال پہلے. اور جب میں یہاں آیا تو ایک میرا اللہ کا شکر بزنس بھی ہے، لیکن چونکہ اب میں فارغ تھا تو میں چاہتا تھا کہ کچھ کروں. تو پھر جیو نیوز نے مجھے اکاموڈیٹ کیا، خبرناک والوں نے، اور تب سے اب تک جو ہے وہ کام جاری و ساری ہے. سر آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں، اور ان بچوں میں، آپ کے بچوں میں کوئی صلاحیت آپ کی، جیسے آپ میں ماشاءاللہ اتنی ساری علم و ادب کی صلاحیتیں ہیں، اتنی شدت ہے، تو کیا ان میں بھی یہ صلاحیتیں آئی ہیں؟ طیبہ آپ نے بڑا اچھا کہا. گزارش یہ ہے کہ پنجابی جی کہندے نے ماں پر تھی پتا پر گھوڑا بہت آنی تے تھوڑا تھوڑا. عبد الرحمن دانیال میرا بیٹا ہے، لاء کے فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے، ماشاءاللہ. اور ایک ہی میری بیٹی ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے. اور میں نے دونوں کو جیسے ہوتا ہے نا کہ گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا، تو انہوں نے میری بات کو مانا بھی ہے. تو میں نے ان سے ضرور کہا تھا کہ آپ لاء پڑھ رہے ہیں ضرور پڑھیں، آپ LLM کریں انگلینڈ جا کے ضرور کریں، لیکن آپ نے جو انگریزی ادب ہے، جو اردو ادب ہے، اس میں ضرور آپ نے انٹرسٹ لینا ہے. تو وہ کچھ میں نے ان کو اشعار یاد بھی کروائے ہیں. جب ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے تو اب وہ خود سے شعر یاد بھی کرتے ہیں. تو میں سارے شاعری معتبر ہیں، سارے شاعر ہی زندگی میں جتنے کلاسیکل شعراء ہیں، ماضی قریب کے ہیں، عصر حاضر کے ہیں، ساری میرے لیے واجب الاحترام ہیں، لیکن غالب مجھے پسند ہیں. ہیں جی. تو نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. تو مجھے اچھے لگتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو غالب کے اشعار بھی یاد کروائے ہیں، میر کے بھی کروائے ہیں، میں نے انہیں مائے بھی یاد کروائے ہیں، میں نے انہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈھولے بھی یاد کروائے ہیں. تو بوا بند کیتا، بوا بند کیتا پلاؤ ویکھیاں دا جنہیں ڈھول پسند کیتا. ہاں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مادری زبان بھی سیکھنی ہے،
اور اسی طرح سیکھنی جیسے آپ انگریزی ادب پڑھتے ہیں صحیح. اور اسی طرح سیکھنی جیسے آپ اردو ادب پڑھتے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ بڑا ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اور دونوں ماشاءاللہ ان کو کوئی میرا خیال ہے کہ 100 شعر اب ان کو آتا ہے اور پنجابی کے بھی اردو کے بھی. اور یوٹیوب چینل بھی بیٹے نے بنا, میں تو بنا نہیں سکا. تو آج کے بچے جو آپ ہیں لوگ ماشاءاللہ سارے بڑے بریلینٹ ہیں, تو اس نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے اور وہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اچھے ہیں, سب نصیب ہیں, اوبیڈینٹ ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی اولاد سب کو دے. آمین. سر آپ نے اپنے بیٹے کا بھی ماشاءاللہ بتایا, بیٹی کے حوالے سے بھی بتایا, آپ نے خود کے بارے میں بھی بتایا, لیکن ایک پرسنالٹی جس کو آپ مس کر رہے ہیں, میں پوچھوں ان کے بارے میں یا آپ خود بتائیں گے؟ وہ دیکھیں, یہ جو بیوی ہوتی ہے نا, یہ ہم ساری باتیں مزاح میں کہہ دیتے ہیں کہ ایسی ہے ویسی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن حقیقی زندگی میں آپ کا اصل پارٹنر آپ کی بیوی ہے. میں خوش نصیب ہوں, بلیسڈ ہوں کہ مجھے بہت اچھی بیوی ملی اور میں اسے بڑا بہترین پارٹنر کہتا ہوں. اور وہ نہ صرف میرے بچوں کا خیال کرتی ہیں بلکہ میرا بھی خیال کرتی ہیں, کیا اور کوآپریٹیو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہارڈ ورکنگ ہے. اور 22 سال ہو گئے میری شادی کو, ماشاءاللہ. اور آج تک کبھی جیسے ہوتا ہے نا گھروں میں تو اور میں, اور یہ تو میں ہمارے گھر میں نہیں ہوئی. اگر کسی بات کا کوئی اختلاف ہے, اختلاف رائے ہے, تو پھر ہم اسے بیٹھ کے ہی حل کرتے ہیں. تو گپ شپ لگا کے حل کرتے ہیں. تو میں پھر انہیں کو تنگ بھی کر لیتا ہوں, گپ شپ بھی لگا لیتا ہوں, تو وہ چھیڑ چھاڑ میرے اندر ہے, تو گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے. تو میں ناظرین کو بھی کہوں گا کہ اگر گھروں میں آپ ماحول اچھا رکھیں گے, اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ساری ڈیولپ ہوگی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بڑی گلزار ہے اور خوشگوار ہے. امتیاز صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. نہیں جی, شکریہ تو آپ کا ہے اور ٹیلر نیوز کا شکریہ ہے. یہ ایک نیا میں سمجھتا ہوں رائزنگ سٹار ہے. یہ جو نیوز چینل ڈیولپ ہو رہا ہے یہ رائزنگ سٹار ہے, اور انشاءاللہ میری دعا بھی ہے. اور جب میں اندر داخل ہوا ہوں تو میں نے محسوس بھی کیا ہے کہ یہ کسی بھی سیٹلائٹ چینل کے جو بہت بڑے بڑے چینل کے نام ہیں ان میں سے انشاءاللہ یہ ایک ہوگا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی امتیاز کوکب صاحب کی. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو نے اور ان کی شخصیت نے آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں بکھیر دی ہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.